بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب۔ اور پھر اس موت کے بعد اگلا جو بڑا مرحلہ ہے، اور سور میں پھونک دیا گیا، یہ وہی دن ہے جس سے تجھے ڈرایا گیا تھا۔ یعنی پہلے یہ وہی نشہ ہے موت کا جس سے تو بھاگتا تھا، اور اب یہ وہی قیامت ہے کہ جس کا تجھے خوف دلایا گیا تھا، انبیاء نے تجھے ڈرایا تھا۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو نافرمان اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلو علیکم آیات ربکم، جو تمہارے سامنے الم یأتکم رسل منکم، تم میں سے رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ جہنم کے دروازوں کے سامنے جب گھسایا جا رہا ہوگا ان کا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے تمہیں میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تمہیں پڑھ کر سناتے تھے۔ قالوا بلا وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے اس دن کی ملاقات سے۔ نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ تم کیسے آ گئے جہنم میں؟ قالوا بلا، کہیں گے آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اس وقت جنہوں نے دنیا میں اللہ کی باتوں کا انکار کیا تھا ان پر عذاب کا فیصلہ حق ہو چکا ہوگا۔ یہ جو حق ہے بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ بھی وہی ہے، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونک دیا گیا، یہ وہی دن ہے جس کا خوف دلایا گیا تھا۔ اور اب اگلا قیامت کا سین منظر، اور ہر شخص آئے گا اور اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ ہانکنے والا اس کو ٹھہرنے نہیں دے گا کہ چل حاضر ہو جا جہاں پہ تجھے کھڑے ہونا، اور دوسرا اس کے اوپر گواہ، دونوں یہ فرشتے ہوں گے۔ یقیناً تو اس سے غافل تھا۔ غفلت کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف بزی اتنا ہو جاتا ہے کہ ادھر سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ موبائل کے میسج چیک کرتے کرتے آگے سے گاڑی کسی چیز میں ٹکر مار، ڈرائیونگ کر رہا ہے، غافل ہوا، پتہ ہے آگے ٹریفک ہے لیکن غفلت کی وجہ سے اور طرف توجہ، تو اس سے غفلت میں تھا، دنیا کی طرف تو بہت متوجہ تھا۔ یقیناً تو اس سے غافل تھا، پس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، آج تو سب کچھ دیکھے گا۔ آج پردے ہٹ گئے، آج شکوک و شبہات ختم ہو گئے، آج تجھے حدید کہتے ہیں تیز دھار والی چیز کو، ویسے حدید لوہے کو بھی کہتے ہیں، اور چونکہ لوہے سے تلوار بنتی ہے اور تیز دھار والی ہوتی ہے تو جو چیز بہت کاٹ کرے، یعنی آج تیری نظر جو ہے وہ بڑی کاٹ والی، آگے سے آگے گزرتی جائے گی، سب کچھ دیکھ لے گی۔ اس کے بارے میں تو غفلت میں تھا۔ اور اس کا ہم نشین جو فرشتہ ہوگا وہ کہے گا جو میرے سپرد تھا وہ حاضر ہے، یعنی یہ جو اس کا دنیا کی کمائی ہے، اعمال نامہ ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ یہ اس کے سامنے ہے۔ حکم دیا جائے گا تم دونوں فرشتے ہر عناد رکھنے والے کافر کو جہنم میں ڈال دو، خیر کو روکنے والے۔ ایک دوست کہہ رہا ہے یار بڑا اچھا کام ہے دینی، میں بھی کہتا ہوں، اور چھوڑو یار، تو سارے بھوکے ختم کر سکتا ہے دنیا کے، خود بھوکا ہو جائے گا۔ گندے دوست، دنیا پرست دوست، اور یہی دوست اگر کوئی گندی محفل سے جائے پینے پلانے کی، او اتنی مہنگی بوتل لے کر آیا میرا دوست، اور تیرے جیسا یار تو دنیا میں نہیں دیکھا میں، ولیتی میرے لیے بوتل لے کر آیا شراب کی، آج رات مزہ آئے گا۔ اللہ کے راستے میں او یار تم نے ٹھیکہ ہم نے اٹھایا وہ سب کا، پہلے اتنا نقصان ہو گیا کاروبار میں، اب جب سے یہ حکومت آئی ہے کاروبار ہی نہیں صحیح چل رہا تو فلان ہوا بیڑا غرق ہوا پڑا ہمارا۔ لیکن جب مستی کرنے کا وقت ہے اس وقت پتہ ہی نہیں، جتنے مرضی خود اب اپنے کمایا کس لیے، موج مستی نہیں کرنی تو 4 دن کی زندگی ہے،
اور یہی چھوڑ جائے، ایسی لغویات باتیں کرتے. مناع للخیر، خیر کو روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، ہر وقت شک میں رہنے والا. کس کے بارے میں شک؟ یعنی اللہ اور قیامت کے بارے میں. صدق اللہ العلی العظیم.